17 मार्च 2011 وہ دن جب پاکستان نے ثابت کر دکھایا کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ ملک کی تاریخ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ جس پر امریکہ اب فلم بنانے جا رہا ہے۔ قوم کے بیٹوں کا قاتل لوہے کے پنجروں میں بند کیوں تھا؟ وہ قیدی کون تھا جس کے سامنے عدلیہ اور حکومتی ارکان بے بس تھے؟ یہاں تک کہ میڈیا کے بے تحاشا شور اور قوم کا پرزور احتجاج بھی اس روز کسی کام نہ آیا۔ کہانی ہے امریکی قونصلیٹ ریمنڈ ڈیوس کی۔ ریمنڈ ڈیوس جس نے پاکستانی قوم کے سر غلاموں کی طرح ہمیشہ کے لیے جھکا دیے۔ ریمنڈ ڈیوس امریکی شہری تھا جس نے گریجویشن کے بعد 10 سال فوج میں کام کیا، پھر اس نے ایک LLC کمپنی میں آپریٹر کے طور پر کام کیا۔ بعد میں ریمنڈ ڈیوس CIA کنٹریکٹر کا حصہ بن گیا۔ وہ کئی عرصہ عراق میں CIA کو کور دیتا رہا۔ جب افغان جنگ شروع ہوئی تو دنیا بھر سے جاسوس پاکستان آنے لگے۔ ریمنڈ ڈیوس بھی ڈپلومیٹ پاسپورٹ پر پاکستان آ گیا، جہاں اسے ہر سال $2 لاکھ تنخواہ ملتی تھی۔ پھر وہ لاہور آ کر ایک خفیہ بنگلے میں رہنا شروع ہو گیا، جہاں اس کا کام القاعدہ اور لشکر طیبہ پر نظر رکھنا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں ٹیکنیشین کے طور پر آیا تھا، لیکن وہ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں رہنے کے بجائے پنجاب میں گھومتا رہا۔ اس کے کیمرے میں فوجی بنکرز کی تصاویر تھیں جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ 27 جنوری 2011 صبح کا وقت تھا۔ ریمنڈ ڈیوس مزنگ چنگی کے پاس قرطبہ چوک کی سڑک پر سے گزر رہا ہے۔ اتنے میں سگنل بند ہو جاتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس گاڑی روکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان فیضان اور فہیم اس کی گاڑی کے قریب رکتے ہیں۔ فیضان بائک چلا رہا ہوتا ہے اور فہیم اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی سگنل کھلنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر ریمنڈ ڈیوس پہ پڑتی ہے۔ ریمنڈ ڈیوس ان کی طرف دیکھتا ہے۔ ابھی تینوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے 1 سیکنڈ ہی ہوا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس اچانک اپنی گولیاں چلا دیتا ہے اور فیضان کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ فہیم تیزی سے بائک سے اتر کر بھاگنے لگتا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس اپنی گاڑی سے باہر نکل کر بھاگتے ہوئے فہیم کے پیچھے 5 گولیاں مار کر اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر اپنے کیمرے میں ان کی تصاویر لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان نے اس پر پستول لہرایا تھا، لیکن یہ بات بے ثبوت ہے۔ فرار ہوتے ہی ریمنڈ ڈیوس نے اپنے بیک اپ کے لیے امریکی سفارت خانے کال کی، جس کے بعد 4 آدمی گاڑی میں ریمنڈ ڈیوس کی مدد کے لیے نکل گئے۔ وہ گاڑی جعلی رجسٹر تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ لوگ ریمنڈ ڈیوس تک نہیں پہنچ پائے اور ہجوم سے گھبرا کر ڈرائیور غلط ٹرن لیتا رہا، لیکن دوسری طرف بھی سڑک پر بے تحاشا ٹریفک ہوتی ہے۔ ڈرائیور کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے اور اسی پکڑے جانے کے خوف سے وہ جیل روڈ کے بیچ میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھے دوسرے لوگ سٹیئرنگ وہیل سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دوران گاڑی سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار عبد الرحمان کو کچل دیتی ہے۔ وہ کاسمیٹک کا سامان لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ عبد الرحمان کو کچلنے کے بعد سڑک پر ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جلدی میں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ڈرائیور کو لے کر سفارت خانے پہنچ جاتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار کو کچلنے والی گاڑی کے آدمی فرار ہو کر امریکہ پہنچ گئے تھے، جبکہ عبد الرحمان ہسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا تھا۔ دوسری طرف ریمنڈ ڈیوس تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے انارکلی پہنچ چکا۔ انارکلی پہنچنے پر اسے ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا اور اس کی گاڑی سے پستول، بم، رائفل، کالا ماسک اور کالے دستانے برآمد کیے۔ پولیس نے ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کر لیا، لیکن امریکی سفارت خانے نے دعویٰ کیا کہ ریمنڈ ڈیوس سفارتکار ہے اور اسے اس لیے نہیں گرفتار یا سزا دی جا سکتی۔ لاہور کی عدالت نے ریمنڈ ڈیوس کو ملک سے باہر جانے پر پابندی لگاتے ہوئے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ کیونکہ ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں CIA کی طرف سے جاسوسی میں ملوث تھا، اس لیے اس پر دوہرے قتل کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس پر تشدد ہی نہیں کیا گیا۔ پھر اس کا کہنا ہے کہ اسے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا۔ اس دوران کچھ آنکھیں اسے گھورتی بھی رہتی تھیں۔ رات کو اس کے کمرے میں تیز بلب روشن تھے اور تیز موسیقی بجائی جاتی تھی تاکہ وہ سو نہ سکے۔ اس کے برعکس اسے جیل میں خصوصی مراعات دی گئی۔ ریمنڈ ڈیوس کو جیل میں تمام قیدیوں سے الگ رکھا گیا۔ امریکی قونصلیٹ نے اسپیشل کتوں کی ٹیم بھیجی جو اس کا کھانا چیک کرتے تھے۔ اس کی ڈیمانڈ پر فیمیل فزیو تھراپسٹ بھی بھیجی گئی۔ خاص اس کے لیے جیل میں اس کے پسندیدہ رنگ کا ٹوائلٹ بھی تیار کیا گیا۔ پاکستانی حکومت دباؤ میں آ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقدمہ عدالت میں تھا اور لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ مدعی کمزور تھا اور فریق بے پناہ طاقت پر۔ کیس بہت سادہ تھا اور آسان تھا، مگر انصاف کی فراہمی ناممکن دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اگر عوام کی سنی جاتی تو دنیا ناراض ہو جاتی،
اور اگر دنیا کی سنی جاتی تو پھر عوام ناراض ہو جاتی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو اس وقت آرمی چیف تھے اور جنرل شجاع پاشا جو اس وقت ISI کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ بھی اس کیس کے حوالے سے بظاہر خاموش تھے۔ آصف علی زرداری نے کیس کی نوعیت کو پہلے دن ہی بھانپ لیا تھا اور معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا تھا۔ 3 فروری 2011 تک میڈیا میں بے تحاشا شور مچایا گیا کہ ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے سے روک دیا، جس کے بعد امریکہ نے بے پناہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ صدر براک اوباما نے ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان ریمنڈ ڈیوس کو سفارتکار مان لے۔ رحمان ملک نے کیس سے متعلق فائل اپنے قبضے میں لے لی اور بیان دیا کہ ریمنڈ ڈیوس کا سفارتی پاسپورٹ پنجاب حکومت کے پاس ہے، جبکہ ریمنڈ ڈیوس کے ویزے کی درخواست ایجنسیوں کے بعد خود انہوں نے منظور کی۔ ادھر پروسیکیوٹر پنجاب نے سفارش کی کہ ملزم پر جاسوسی کا مقدمہ بھی چلایا جائے، لیکن 5 فروری کے بعد دفتر خارجہ نے میڈیا کو کسی بھی قسم کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا۔ اب فکر یہ تھی کہ کس طرح ریمنڈ ڈیوس سے جان چھڑائی جائے۔ رحمان ملک اس کام کے لیے موزوں نہیں تھے۔ آخرکار اس کام کا بیڑا جنرل پاشا نے اٹھایا۔ جنرل پاشا، امریکی سفیر کیمرون منٹر، کارملا کونرائے، صدر زرداری جان کیری، ہنری کلنٹن، رحمان ملک، جنرل کیانی، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور نواز شریف ریمنڈ ڈیوس کیس کے اہم کردار تھے۔ کیس کی تمام ڈوریں انہی کے کہنے پر ہلائی جاتی تھیں۔ 9 فروری 2011 کو مقتول فہیم کی بیوہ نے چوہے مار گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ مرنے سے پہلے اس نے واضح طور پر موقف اختیار کیا تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے۔ اس خودکشی کے بعد دباؤ ایک بار پھر بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک بیانیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ریمنڈ ڈیوس کا فیصلہ عوامی امیدوں کے مطابق کیا جائے گا، مگر درپردہ کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب امریکی حکام کو پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے اور انہوں نے اسامہ کے خلاف آپریشن کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر اسامہ کے خلاف آپریشن ہوا اور اس دوران ڈیوس پاکستانی حراست میں رہا تو اسے مار دیا جائے گا۔ صدر باراک اوباما نے 15 فروری کو خود ریمنڈ ڈیوس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارا سفارتکار ہے۔ 4 مارچ 2011 کو ریمنڈ ڈیوس کی جانب سے سفارتی استثناء پر درخواست کو مسترد کر دیا گیا، مگر ریمنڈ ڈیوس اس پر پریشان نہیں تھا اور اس کا اظہار وہ اپنے رویے سے ظاہر کرتا تھا۔ جب دیت یعنی خون بہا کے تحت معاملہ نپٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں ایک رکاوٹ آئی اور وہ یہ کہ مقتولین کے عزیزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 14 مارچ کو ISI کے اہلکار حرکت میں آئے اور ان کے تمام 18 عزیزوں کو پورٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا۔ ان کے گھر کو تالے لگا دیے گئے اور ان سے موبائل فون بھی لے لیے گئے۔ اس دوران جماعت اسلامی نے کیس کے لیے اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، لیکن ان کی آوازوں کو بھی دبا دیا گیا۔ پاشا کو صرف 2 دن یعنی 18 مارچ کو ریٹائر ہونا تھا، اس لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح نمٹ جائے، اور جب یہ معاملہ نپٹا تو ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی اور وہ مارچ 2011 کے بجائے مارچ 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ تدبیر یہ سوچی گئی کہ خون بہا کے شرعی قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ فیصلے کے دن وکیل استخاصہ اسد منظور بٹ غائب تھے، جنہوں نے اس سے قبل اس پر خاصی سخت جرا کی تھی۔ 17 مارچ 2011 ریمنڈ ڈیوس کو لوہے کے پنجروں میں بند کر کے عدالت میں پہنچا دیا گیا۔ سب جانتے تھے کہ اسے عوام کے غصے سے بچانے کے لیے پنجرے میں ہی لایا جائے گا۔ عدالت سے تمام غیر ضروری لوگ باہر نکال دیے گئے۔ مقدمے میں راجہ ارشاد ایڈوکیٹ پیش ہوئے جو لاپتہ افراد کے مقدمات میں فوج کے خفیہ اداروں کی طرف سے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ عدالت کی کارروائی کے دوران جنرل پاشا مسلسل کیمرون منٹر کو لمحہ بلمحہ کارروائی کی خبریں موبائل فون پر میسج کر کے بھیج رہے تھے۔ اچانک سے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران ان لواحقین کو عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولیں۔ جیل میں ان کے لواحقین کے سامنے 2 ہی راستے رکھے گئے، یا تو وہ $1,30,000 کا خون بہا قبول کریں۔ اس کے بعد لواحقین ایک ایک کر کے خاموشی سے جج کے سامنے پیش ہوئے، اپنے شناختی کارڈ دکھائے اور رقم کی رسید وصول کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رقم کس نے ادا کی۔ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہنری کلنٹن نے اس بات سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ خون بہا کی رقم امریکہ نے ادا نہیں کی ہے۔ تاہم بعد میں خبریں آئیں کہ رقم ISI نے دی اور بعد میں اس کا بل امریکہ کو پیش کر دیا۔
CIA کا جاسوس آزاد ہو کر پاکستان سے چلا گیا، مگر ریمنڈ ڈیوس اس بات پر ناراض تھا کہ اس سے وعدہ خلافی کی گئی۔ اسے 15 مارچ کے بجائے 17 مارچ کو کیوں رہا کیا گیا؟ خواجہ آصف نے کہا کہ 2 فرد کے قتل میں ملوث امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے حقائق بتائے جائیں تو بطور قوم شرمندگی ہوگی۔ حافظ حمداللہ نے اپنی توجہ دلاؤ نوٹس میں کہا، جن افراد اور اداروں نے ریمنڈ ڈیوس کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے کردار ادا کیا وہ قومی عزت اور غیرت کے منافی ہیں۔ مارچ 2013 میں ریمنڈ ڈیوس ایک بار پھر عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن یہ پاکستان کی نہیں بلکہ امریکی عدالت تھی۔ ریمنڈ ڈیوس نے ایک امریکی آدمی کو مارا اور اسے اٹھا کر پھینکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس جرم کی وجہ سے عدالت نے ریمنڈ ڈیوس کو 2 سال قید کی سزا سنائی۔ اسے کہا جاتا ہے انصاف۔ صرف 46 دن چلنے والے اس مقدمے نے پاکستان کے ہر ادارے کا دم خم عوام پر ظاہر کر دیا۔